Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 705. July 1989, raised in New York Mill Jamaat Khanas of Toronto. Ya Madad. Ji Madad se aayo Nirasha jijo Mola volume 37 Hukumat mokyo na jaye ho jiyo sunyo bhai ji jiye mola مولانا حضرت امام سے صلوات پڑھنا اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. زندہ رہو. دنیا کے اندر بہت سے مذہب ہیں, بہت سے طریقے ہیں, بہت سے دھرم ہیں, بہت سے دین ہیں, بہت سے ریلیجس گروپس ہیں, مگر حقیقت میں اسماعیلی جو طریقہ ہے, اسماعیلی مذہب اسلام کے دین کے اندر جو ہے, اس میں ایک انیری ایک ونڈرفل چیز ہے, اور وہ چیز یہ ہے کہ ہم راضی خوشی سے, محبت کے ساتھ, ڈیووشن کے ساتھ ہم اپنے امام کی خدمت کرتے ہیں. یہ چیز صوفی طریقے میں ہے کہ ایک مرشد بنایا جاتا ہے. اللہ اور رسول ہے, لیکن کسی ایک کو, شیخ کو, گرو کو, مرشد کو اس کے پاس جا کے قبول کیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا جاتا ہے. یہ آدمی مرشد کا ہر حکم مانتا ہے. جو حکم اسے سمجھ میں نہیں آتا وہ بھی مانتا ہے, کیونکہ مرشد کی عقل کے ساتھ اپنی عقل مکس نہیں ہو سکتی. مرشد جو جانتا ہے وہ مرید نہیں جانتا. اگر مرشد اس کو وہ کام کرنے کے لیے کہے کہ جو نارملی وہ نہیں کر سکتا تو بھی اس کو وہ کرنا چاہیے, اور وہ کرتا ہے. یہی بات کہ جس کے اندر کی صدر دین نے ہم کو یہ اسماعیلی مذہب کا سکھایا کہ مرشد کا حکم آیا وہ موڑا نہیں جاتا. حکم آیا کہ موڑ نہ جائے. موڑ جانے کا مطلب اس کو ریٹرن نہیں کیا جا سکتا, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ ہم نے بیعت کر کے حضرت امام کو اپنا سب کچھ دے دیا. ہم نے پرومس کیا ہے, ہم نے اپنا سب کچھ جان, مال, تن, من, دھن حضرت امام کی بیعت کرتے وقت ہم نے ارپن کر دیا ہے اور پرومس کیا ہے کہ یا مولا میں تیرا ہر حکم مانوں گا, کانشیسلی, انکانشیسلی, ڈائریکٹلی, انڈائریکٹلی. مرشد جو کہے وہ ایک سولجر کی طرح, جیسے جنرل کا حکم ہر سولجر مانتا ہے. لڑائی کے اندر اگر کوئی سولجر جنرل کا حکم نہیں مانے تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے, یعنی اس کو مارشل ایکٹ کے حساب سے
یا اس کو مار ڈالتے ہیں یا اس کو قید کر دیتے ہیں. یہ سزا ہمارے ہاں نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی ملٹری رول نہیں. مذہب تو ڈیووشن ہے، پریم ہے. بہت سے ایسے سولجر ہیں کہ جو اپنے جنگل کے سامنے ریبل بن جاتے ہیں، مگر مذہب کے اندر ریبیلین جائز نہیں، پاسبل ہی نہیں. کیونکہ جو مذہب ہے وہ تو زبردستی کی چیز نہیں، مذہب کے اندر کوئی کمپلشن نہیں، راضی خوشی کا سودا ہے. لیکن مذہب کے اندر آ کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ راضی خوشی کا سودا ہے. اگر ہم نے یہ مذہب قبول کیا ہے تو پھر مذہب کے اندر ہم انٹر ہو گئے اور ہم نے مذہب کے جو لاز ہیں وہ ہم نے قبول کر لیے. سب سے بڑا لا مذہب کا، اسماعیلی مذہب کا یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے. بیعت جو ہوتی ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے مرید اور مرشد کے بیچ میں، کہ مرید کہتا ہے کہ میں اپنا سب کچھ تجھے دیتا ہوں، کوئی چیز کے اوپر میرا حق نہیں ہے. مرشد کی ملکت ہے، اس کی دولت، اس کے بال بچے، اس کی پراپرٹی، اس کا خود کا بدن، اس کی ول، ہر چیز وہ مرشد کو سرنڈر کر دیتا ہے راضی خوشی کے ساتھ، بے قیمت. اور مرشد سامنے پرومس کرتا ہے کہ اس دنیا میں، اس لائف کے اندر اور لائف ہیئر آفٹر کے اندر میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا، میں تیری مدد کروں گا، میں تجھے پروٹیکٹ کروں گا. یہ ہے اسماعیلی مذہب. اب اس کے اندر سب کچھ آ گیا جس کو ہم فرمان برداری کہتے ہیں. یہ اسماعیلی مذہب کا سب سے پہلا اور ایک ہی پرنسپل ہے، حضرت امام کا حکم ماننا. دن کو بھی، رات کو بھی، ظاہر میں بھی، باطن میں بھی، سوتے بھی، جاگتے بھی، امیری میں، غریبی میں، بھوک میں، پیاس میں، ترس میں، سکھ میں، دکھ میں، ہر حالت کے اندر امام کا حکم مانا جانا چاہیے. یہ اسماعیلی مذہب کا طریقہ ہے. جو آدمی اس چیز کو سمجھ لیتا ہے اس نے اسماعیلی مذہب کو سمجھ لیا. اور اسماعیلی مذہب کے اندر آ کے جب ہم یہ چیز سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے امام کے ساتھ کیا پرومس کیا ہے، جس کو قرآن شریف کی بھاشا کے اندر میثاق کہا گیا ہے، وہ پرومس جو irrevocable ہے، جو ٹوٹتا نہیں، موت آ جاوے بھلے آ جاوے لیکن وہ پرومس نہیں ٹوٹے گا. یہ بیعت ہے. اور بیعت کر دینے کے بعد پھر انسان کی خود کی جو ول ہے نا، وہ بھی مولا کو بیچ چکے، ہم دے دیے ہیں. اگر حضرت امام ہمیں کوئی حکم کرے تو وہ حکم چاہے ہم کو کتنا بھی سرپرائزنگلی لگے، ہم کو کتنا بھی امپاسبل لگے، مگر مرید کے لیے وہ حکم امپاسبل ہوتا ہی نہیں. وہ تو امام کے حکم کے اوپر عمل کرتا ہے. کچھ کے اندر مولا مسافری پہ گئے. میں آپ کو ایک بڑی سمپل سی چیز کہہ رہا ہوں اور اس میں بہت بڑی سمجھنے کی خوبی ہے. بہت سمپل ہے. ایک دبلے پتلے آدمی کو عملداروں کے اندر بیٹھا دیکھا، بہت پتلا ہو گیا، کوئی بیماری تھی، اس کا شریر ایک دم تھن ہو گیا، اتنی بڑی پگڑی باندھی ہوئی، چھوٹا سا منہ. مولا کی نظر پڑی، سب نے اس کا نام لے کے پوچھا، فلاں نے کیا بات ہے، کیوں ایسے دیوار لگتے ہو؟ کھڑا ہو کے کہتے مولا میرے کو چکری کی بیماری ہے. چکری کی بیماری ایپیلیپسی کی طرح ہے کہ کبھی بھی کسی بھی وقت وہ آدمی کو چکر آ جائے، فینٹ ہو جائے، منہ میں سے سین نکلتی ہے، کبھی کبھی ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں. ایپیلیپسی کی 3-4 قسمیں ہیں. مولا بہت علاج کیا، دیکھو تھوڑا کیسٹرول روز پیا کرو. بڑے خدا، ایمان اور فرمان برداری جب مکس ہوتے ہیں تو ونڈرفل چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایمان اور فرمان برداری.
اگر ایمان نہیں تو فرمان برداری نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ادھورا من ہوتا ہے۔ اگر ایمان ہے اور پھر فرمان کے اوپر عمل کیا جائے تو اس میں 100% رزلٹ نکلتا ہے، لیکن ایمان اگر نہیں ہوتا تو فرمان برداری نہیں ہوتی، کیونکہ دھچو پچو من رہتا ہے، آدمی کے اندر شک اور ڈاؤٹ رہ جاتا ہے۔ لیکن جہاں پیورٹی ہے ایمان کی، وہاں کوئی ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں۔ آمین خدا، بس دعا سیکھ لی، کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں پوچھا۔ مولا جب چلے گئے، گھر والوں نے کہا باپا مولا کے پوچھنا ہو کہ کدے پیئیں تو کیسے صبح جو رات جو شام جو مٹ کر دھنی کے خبر نہ ہوئی تو مجھے کی نہیں چاہیے ارے مجھے من کی مت سے آئے کدے کم پیا یہ چاہیے کہ تو کیسے پی۔ جا کے کیمسٹ کی دکان سے بوتل لے آیا، بوتل رکھی شیشے میں، جبھی بھی فرمان یاد آ جائے بوتل نکالے، تھوڑا کیسٹر اور چاٹ لے لے، پھر رکھے، 2 4 6 گھنٹے کے بعد تھوڑا تھوڑا پیتا رہے۔ زندگی میں کبھی اس کو وہ بیماری واپس نہیں نکل گئی، بیماری پیورلی کیور ہو گیا، مگر اس نے کوئی حجت نہیں کی، کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا، کیا کروں مولا، کتنا پیوں، کب پیوں۔ اس نے اگر کہہ دیا کہ تم تھوڑا کیسٹر آئل پیا کرو، مینس پیا کرو، دن کو پیو، رات کو پیو، دوپہر کو پیو، تیری خوشی پڑے۔ کیسٹر آئل کے اندر کوئی چیز نہیں تھی جو شفا تھی، جو کیور تھا، وہ کیسٹر آئل نہیں تھا۔ کیسٹر آئل تو ایک کیریج تھی کیور کرنے کے لیے، لیکن اصل کیور کہاں تھا؟ اس کے حکم کے اندر، برکت حکم میں تھی۔ تو حکم کی وجہ سے اگر حضرت امام اس کو کہتے نا پانی پیا کرو تو ورنہ پانی سے اچھا ہو جاتا، مگر وہ پانی کی چیز نہیں، اصل چیز امر ہے۔ پیر نے جو یہ گنانت تھا، ہندوستان کے ایک راجا، ایک رانی، اس کی فرمان برداری کو دیکھ کے، اس کو یاد کر کے ایک ہسٹری کا چیپٹر بیان کیا۔ ہندوستان میں ایک راجا تھا اور اس نے جب اسماعیلی مذہب کو، یا اس زمانے کا جو ستپنچ تھا جس کے اوپر اس کی عورت چل رہی تھی، اگر آپ اس کو ہریش چندر کا نام ہندوستان کے حساب سے دیتے ہیں، اور ہریش چندر راجا ہندوستان کا راجا تھا، ہسٹوریکل بادشاہ تھا وہ، لیکن کبھی آپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یہ ہندو نام جمع کرنے میں کیوں لیا جائے، تو چلو اس کا نام بدر علی رکھ دو۔ بدر کہتے ہیں چاند کو، علی کا مطلب علی وہی مطلب ہو گیا نا، تو تارا رانی کا نام آپ کو خراب لگتا ہے تو نجمہ کر دو، نجمہ کا مطلب بھی اسٹار ہے، اور وہی رات ہوتا ہے تو اس کو آپ عبدالروح کہہ دو۔ نام کے ساتھ کچھ نہیں، اس کے اندر امام نے یا پیروں نے جو ہمیں واقعہ یا فرمان کیے، گنان سنائے، تو اس کے اندر تھیم کیا ہے، ایسنس کیا ہے۔ تو اس راجا نے مذہب کے اوپر ایسا عمل کیا کہ اس کو راج پاٹ بھی دینا پڑا، قربان کرنا پڑا، اپنی عورت کو بیچنا پڑا، اپنے لڑکے کو بیچنا پڑا، راج پاٹ چھوڑ کے بالکل فقیر بن گیا، مگر اس نے کیے ہوئے وعدے اور پرومس کو توڑا نہیں، اتنی سیکریفائس دی۔ پھر نے ہم کو وہ سیکریفائس کا لیسن سکھانے کے لیے اس گنان کے اندر ایک اسٹوری سنائی کہ جب یہ امر آتا ہے، جب مرشد کا حکم آتا ہے تو وہ ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ہم ریفیوز نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے تو سب کچھ دے چکے ہیں اپنا آپ کو، ہمارا کچھ باقی ہے ہی نہیں، کچھ باقی نہیں، کوئی چیز کے اوپر ہمارا حق نہیں رہتا۔ حضرت امام کی بیعت کرنے کے بعد ہمارا حق کوئی چیز کے اوپر نہیں رہتا، جو کچھ ہمارا ہے ہم سب کچھ مولا کو دے چکے ہیں، انکلوڈنگ یور باڈی، یور بونس، یور فلیش، نتھنگ ریمینس یور پراپرٹی۔ We surrender ourselves
completely and completely. یہ اسلامک سکھامت، اسلام کی جو گائیڈنس ہے وہ یہی ہے، complete surrender to the will of Allah. That's what Islam means. اور ہم جب یہ اسلام کی ہسٹری پڑھتے ہیں تو ارلی مسلمانوں نے ایسا ہی کیا، اپنی پراپرٹی، اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی ملکت سب انہوں نے چھوڑ دیا. جب مولا علی علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ نے ہجرت کی تو مکہ کے جو مسلمان تھے جنہوں نے یہ مذہب قبول کیا، کئیوں نے اپنی بیویاں چھوڑ دی، کئیوں نے اپنے بیٹے چھوڑ دیے، بیٹوں نے اپنے باپ چھوڑ دیے، بھائیوں نے بھائی چھوڑ دی، پراپرٹی چھوڑ دی، گائے بکری بھینسیں اونٹ وغیرہ سب چھوڑ کے مدینہ چلے آئے. انہوں نے اسلام کی خاطر ہر چیز کی. اسلام کی ہسٹری پڑھنا ہمارے لیے ایک قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ایسی چیزیں نکلتی ہیں، بڑے بڑے دکھ اٹھائے ارلی مسلمانوں نے اسلام کے لیے، مگر وہ راضی خوشی سے اٹھائے. امام کے گھر کی جو سیوا ہے، یہ سیوا کوئی بھی کسی بھی طریقے کی، کسی کو بھی جماعت کے اندر ہم سب برابر ہیں، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. اگر 8 دن کا بچہ ماں کے لیپ میں سویا ہے اور 100 برس کا کوئی بوڑھا آدمی ادھر وارث اور تموز کے ٹائٹل کا بیٹھا ہوا ہے تو وہ بچہ اور یہ 100 برس کا بوڑھا امام کے دربار میں یکساں ہے، ایکول ہے. کوئی بڑا چھوٹا امام کے سامنے نہیں. ہمارے اندر بڑائی چھوٹائی ہماری جماعت کے حساب سے ہے کہ جو جماعت کے آفیسر ہیں ان کو رسپانسبلٹی ملی ہوئی ہے، اس کے لیے وہ ادھر ادھر دوڑتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں تاکہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر سکے. اور ان کو آگے اس لیے بٹھایا جاتا ہے کہ جماعت کو پتہ لگے کہ یہ عملدار ہیں، وگرنہ درجے کے حساب سے ساری جماعت ایک جیسی ہے. امام سلطان محمد شاہ کے شبدوں میں کہوں تو مولا فرمایا جماعت خانے کے اندر بادشاہ اور حجام ایک برابر ہیں، یعنی کنگ ہے اور اسی جگہ ایک باربر ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں وہ کنگ اور باربر شریک ہیں، نو ڈفرنس، کیونکہ ہم سب مولا کے مرید ہیں، مولا کے غلام ہیں. اور اس لیے جماعت خانے کے اندر ہم کو کوئی بھی کام کہا جائے، صرف جماعت خانے میں نہیں، ہماری ساری لائف کے اندر، کیونکہ ہم نے اپنی ساری لائف امام کے قدموں میں رکھ دی ہے، ہم سرنڈر ہو چکے اور ہم نے اپنا آپ کچھ نہیں رکھا. اسماعیلی مذہب کا جو پرنسپل ہے تو وہ یہ ہے جس کو ہم بیعت کہتے ہیں، اور یہ چیز قرآن شریف میں لکھی ہے، جگہ جگہ لکھی ہوئی ہے. اطیع اللہ کا مطلب ہی یہی ہے. عطائے عربی زبان کا جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سرنڈر، اوبے ٹو دی ایکسٹینٹ آف سرنڈر. اللہ، رسول اور حضرت امام، یعنی اللہ غائب ہے، ہم کو آنکھ سے دکھتا نہیں، رسول نے ہم کو یہ دین سکھایا اور رسول گزر گئے. اب تمہارے اندر حاضر جمعے کا جو دھنی بیٹھا ہے، اولی الامر ہے، اس کا حکم مانو. یہی وہ چیز ہے جو کہ صدر دن کہنا چاہتے ہیں کہ امر سے آئے مجھے شاہ جی جو. جب ہم کو کوئی کام کے لیے کہا جاتا ہے ہمارے اندر یہ طاقت نہیں ہوئی، دے آر ناٹ ریفیوزنگ. ہم کبھی جماعتی کام کے لیے، مذہبی کام کے لیے ہم کو ڈیوٹی دی جائے ہم ریفیوز نہیں کر سکتے. ہمارا مذہب ایسا ہے. مکھی کامریوں کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر افریقہ کے اندر یہ سسٹم 1899 میں مولانا امام سلطان محمد شاہ داتار کے زمانے میں اور ان کی حاضری میں اور ان کی فرسٹ وزٹ کے اندر شروع کیا گیا. ہندوستان پاکستان میں، وہ زمانے میں پاکستان تو نہیں تھا، سارا ہندوستان تھا، وہاں یہ سسٹم نہیں تھا. امام سلطان محمد شاہ نے 2 مہینے زنجبار کے اندر 1899 میں جو گزارے تو امام نے ہر روز جماعت خانے میں آ کے اپنی تمام مذہبی رسم رواج، رائٹس، ریچول، سیریمنی
اس نے یہ بدل کی چینج کی. پرانے زمانے سے جو سسٹم چلا آتا تھا ان میں بہت سی چیزوں کا امام نے پھیر پھاڑ کیا. اور افریقہ صرف افریقہ ہی تھا ایسا کہ جہاں امام نے ہر چیز رات کو شام کو جماعت خانے میں آ کے روز آتے تھا کرسی پہ بیٹھے اور مکھی کو کہے مکھی تم تمام چیزیں کرم کرو. تو دعا پہلی دعا سے لے کے ہے زندہ تک مولا بیٹھا رہے اور جہاں جہاں اس کو لگے وہاں وہاں وہ سیر کرتا رہے. اس زمانے کے اندر ہم لوگ بھی یعنی وہ افریقہ کے زمانے کی بات کرتا ہوں. ہندوستان کی پرتھا کے حساب سے 2 دعائیں ختم ہو جاتی تھی اور بعد میں کھڑے ہو کے ساری جماعت تسبیح نکالے اور پھر ناندی ہو گئے. جس کو ناندی لینی بیٹھا ہو گئے, جس کو نہیں لینی چلا جائے. جو سسٹم افریقہ کے اندر ہے یا ہم افریقہ سے یہاں لے کے آئے ہیں, یہ سسٹم امام سلطان محمد شاہ نے پیری جامع کے حساب سے 1899 میں زنزبار کے اندر خود پرسنلی اسٹیبلش کیا. جماعت بھائی کے دروازے سے کھڑے رہنے کے لیے کہیں ہوتا تھا کہیں نہیں ہوتا تھا. اور یہ سمجھ کے زمانے سے یہ چلا آتا ہے کہ دروازے کے اوپر ایک آدمی کھڑا رہے تاکہ وہ لوگ کے جو اسماعیلی مذہب طریقے میں نہیں وہ اندر نہ چلے آئیں. یہ روحانی فیملی ہے. مولانا حضرت امام کے روحانی بچے بیٹھے ہیں. مولانا حضرت امام باپ کے طور پہ اور جو پیر ہے وہ ماں کے طور پہ وہ روحانی ماں ہے. امام روحانی باپ ہے, ہم اس کے روحانی بچے ہیں. تو یہ جماعت خانے کے اندر روحانی فیملی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہ جو روحانی فیملی کا ممبر نہیں ہے وہ اس ممبر کے اس روحانی محفل کے اندر یا میٹنگ کے اندر آ جائے, کیونکہ جو فیملی ہے نا وہ ایک انگ ہوتا ہے, ایک یونٹ ہوتا ہے, ایک باڈی ہوتی ہے. اس لیے ہم کو پیروں نے کہا کہ دروازے کے اوپر ایک آدمی کھڑا رکھو. آپ نے اس کا نام جماعت بھائی رکھا, بالکل برابر ہے. یہ جماعت بھائی کا نام ہم نے نہیں رکھا, پیر نے بنایا. پھر شمس نے بھی اس کو جماعت بھائی بنایا. اور اگر آپ پھر شمس کی ہسٹری کی نام وغیرہ پڑھو تو جو سب سے پہلے جماعت بھائی کی اپوائنٹمنٹ کی گئی وہ اس کا نام وسطیٰ تھا. پیر نے اس کو جماعت بھائی بنایا. اس جماعت بھائی کا کام یہ تھا کہ وہ مکھی کے حکم سے جماعت کا سب کام کاج کرے, یعنی کہ شام برتن وغیرہ جھاڑو نکالنا, صاف صفائی کرنا. بعد میں آہستہ آہستہ والنٹیئرز پیدا ہوئے, کام زیادہ ہوا, جماعت بھائی پورا نہیں کر سکتا تو جماعت میں سے کوئی کھڑا ہو کے اس نے کہا میں تیری مدد کرتا ہوں. اس طرح ہماری ہندوستانی جماعت کے اندر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جماعت بھائی کی مدد کرنے کے لیے انجے بھائی یا والنٹیئرز کھڑے ہو جاتے. والنٹیئر نام انگلش نام ہے, مگر اس زمانے کے اندر سیوک کہتے تھے والنٹیئر کو. گنانوں کے اندر والنٹیئر کا نام سیوک ہے کہ جو راضی خوشی سے اپنا وقت اور پیسہ قربان کر کے مولا کے گھر کی خدمت کرتے تھے. یہ جو سیوک ہیں ہر زمانے کے اندر چلے آتے ہیں. سیوک کون ہوتے ہیں؟ جو مولا کو پیار کرتے ہیں. مکھی کمریا سیوک ہیں, کونسل کے عمردار سیوک ہیں. وہ لوگ کہ جو کوئی نہ کوئی طریقے سے کوئی بھی خدمت کرتے ہیں. کوئی ناندی کے کھان لے آتا ہے, کوئی لے جاتا ہے, کوئی جوتے سنبھالتا ہے, کوئی برتن صاف کرتا ہے, کوئی ناندی کی چیزیں لے کے لوگوں کو باندھ کے دیتا ہے, کوئی پیسے اکٹھے کرتا ہے, کوئی نیاز پلاتا ہے, کوئی تقریب سے بیٹھتا ہے, کوئی دعا پڑھاتا ہے. یہ سیوک کی چیزیں ہیں اور اس سے سیوا سے نکلی. پیروں کے گنان کے اندر سریور بھی آیا ہے. سریور یعنی سیوک, سیوا سیوا کرنے والا. تو یہ والنٹیئر ہوتے تھے کہ جس کو کہا نہیں جاتا مگر خود بخود وہ کام کرتے ہیں, خود بخود. اور امام کی سیوا کرنا ایک بڑا فخر ہے. کچھ کے ایک مکھی میں ایک مہمانی خود کی تھی, اس نے مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ کو پوچھا کہ مولا تم روزے مت سے راضی تھی ہیں, پورا دیا. سلطان محمد شاہ فرماتے ہیں دیکھو مکھی, ہم کسی پہ راضی ہوتا ہم اس کو اپنی سیوا دیتا ہے, یعنی سیوا کرنے کا چانس دیتا ہے. بالکل. پھر وہ کہتے خداوند تو جو راضی تھی تو کرو تھی. خداوند if you become more happy on someone
what would you give him? बाबा फरमाया सेवा। तीसरी दफा फिर जब उसने अर्ज किया तो बाबा फरमाया मैं उसको बड़ी सेवा दूं। यानी सेवा किसको मिलती है? किसको ये सूझता है कि मैं इमाम की सेवा करूं? ये थिंकिंग आना, ये मन के अंदर डिजायर पैदा होना कि मैं हजरत इमाम की सेवा करूं, ये आइडिया आना इज ए साइन ऑफ प्लेजर ऑफ मौला। हजरत इमाम की खुशी करने का एक सबूत है, इसके ऊपर मौला राजी हुआ है, तभी तो उसको ये सूझा कि मैं इमाम के घर की सेवा करूं। हमारे मजहब के अंदर, हमारे इस्माइली तरीके के अंदर अगर किसी को कोई काम दिया जाए और वो खास तौर पे मुखी कमैया की तरफ से, तो वो आदमी ना नहीं कर सकता। मुखी अगर गादी पे बैठा है तो वो मुखी का हुक्म इमाम के हुक्म के बराबर है, वो मना नहीं कर सकता। एक दफा मैं एक जगह वाज के लिए गया, कितनी जिक्र हुआ वाज के लिए गया, दुआ का वक्त आया। अरे मुखी साहब ने एक भगत को बुलाया जमात में से, साथ एक दर्द का बुरा शख्स था, बहुत वीक था, सफेद दाढ़ी हो गई। मुखी साहब ने कहा भगत साहब दुआ पढ़ाओ। आमीन। 40-45 बरस की बात करता हूँ। उस जमाने में हम अरबिक दुआ नहीं पढ़ते थे, वो हिंदी दुआ थी। अब एक हकीकत ये थी कि भगत को दुआ नहीं आती थी, और मुझे तो पता नहीं था कि भगत को दुआ नहीं आती। भगत दुआ पढ़ा तो उठ के आके बैठ गया। इसने कहा अल्लाह मेरा दुआ पढ़ो सुमनी जी, ये मेरी शक्ल दुआ। अदनान तिरशा तस्वीर निकल गई। अली उल्लाह तस्वीर की बेनती करूँ करूँ मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार हाजिर इमाम तस्वीर करो। तिरशा 12 तस्बीहां निकाली, 12 दफा सजदा किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह शहीदा दिया है जिंदा करके उठ गया। सारी जमात बड़ी हैरान परेशान। मुखी ने तो न्याज पिरानी की न्याज की चुके। सबके बाद भगत को बुलाया, भगत अगर तेरे को दुआ नहीं आती थी तो तुम कह देते थे मुखी बापा તમારો હુકમ કેમ ચાલુ? મને દુઆ નથી આવડતી, પણ હજરત ઇમામનું હુકમ છે કે જેને દુઆ ન આવડતી હોય એ 12 તસ્બીહ પીરસાની કાઢે એની દુઆ કરવી છે। मैं बैठा था, मैंने कहा मुफ्ती साहब ये सच्चा, इसने बराबर दुआ पढ़ाई और सारी जमात की दुआ कबूल हुई। उसको दुआ नहीं आती थी, मगर उसने मुखी को नहीं कहा कि मैं दुआ नहीं पढ़ाऊंगा। यानी मुखी का हो तो हुक्म न मानने के लिए उसने रिजेक्शन नहीं की। ये है इस्माइली फेथ। दीनदारों, इस्माइली मजहब का जो एसेंस है वो फरमान बरदारी है, ओबीडियंस टू हजरत इमाम। मौलाना हजरत इमाम एक 5 वर्ष के बच्चे को मुखी बना देवे, वो हमारा सरदार है, वो हमारा सरदार है। उसका हुक्म मानना मौला का हुक्म मानना है। यहाँ अगर हम किसी को खिदमत सेवा देते हैं तो कई लोग मना कर देते हैं। अभी वो मना करने के लिए कोई एक्सक्यूज ढूंढते हैं, मगर मजहब के हिसाब से मना नहीं हो सकता। एक्सक्यूज नहीं चलता। तुमको दुख लगता है भले लगे, तुमको इनकन्वीनियंस होगा भले हो, एक दफा हाँ कर दो। यही मजहब है, ये इबादत है। यारा शाहजहां दीदारी सेवर जुगा जुग
یارا شاہ جادیداری پریور جوگا جوگ جس مومنے کے جنی ردڑوئی بھید. اے دوستو، مولا کے دیداری سیوک والنٹیئر ہر زمانے کے اندر ہیں جنہوں نے یہ بھید سمجھ لیا کہ امام کی سیوا اس کا درجہ عبادت جتنا ہے. انہوں نے اس بھید سے نور پایا اور مولا کے فرمان میں ہے ہماری خدمت کا درجہ عبادت کے برابر ہے. اور اگر ہماری عبادت میں کوئی کھوڑ کھاپن ویکنس کچھ انپ رہ جاتی ہے تو مومنوں، عبادت کی یہ انپ، عبادت کی ویکنس، عبادت کی کوئی خامی سیوا سے پوری ہوتی ہے. اور اگر عبادت پوری ہوئے اور سیوا بھی ہوئے تو اس آدمی کی عبادت تو بہت بڑھتی ہے، بہت بڑھتی ہے، بہت ملٹیپلائی ہوتی ہے. امام کے گھر کی جو خدمت ہے، اس خدمت کے اندر انسان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر حضرت امام کی محبت پیدا ہوتی ہے. یہ سکھانے کے لیے کہ چھوٹی عمر سے ہم کو حضرت امام کے گھر کی سیوا کا پتہ لگے، امام سلطان محمد شاہ نے 1937 کے اندر افریقہ کے اندر فرمان کیا، اور یہ فرمان دار السلام کا ہے کہ جو بعد میں سارے افریقہ کے اندر انٹروڈیوس ہوا. 1937 کے اندر مولا کی گولڈن جوبلی تھی، 1 مارچ 37 کو طلوع بدی ہوئی، لیکن اس کے پہلے امام نے ایسٹ افریقہ کی مسافری کی تھی. دار السلام میں آ کے ماں باپ نے فرمان کیا کہ بچوں کی ایک مجلس بناؤ اور اس بچوں کو اپنے مذہب کی جتنی بھی کریا کرم ریچول سیریمنیز ہیں ان کو سکھاؤ. بچوں کی یہ مجلس سپریٹ ہوتی تھی، جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، اور وہاں جو ٹیچرز وغیرہ آیا کرتے تھے اور وہاں وہ بچے اپنی تمام ریت رسم رواج سیریمنیز کرتے تھے. تالیقے آتے تھے تو تالیقے بھی پڑھے جاتے تھے، مہمانی دعا، تمام ہر سیریمنی جو جماعت خانے میں ہوتی ہے وہاں ان کو سکھائی جاتی تھی، تاکہ ان کو چھوٹی عمر سے ایک تو یہ کہ سیوا کرنے کے لیے ان میں دگس پیدا ہوئے، ولنگنس پیدا ہوئے، سیوا کا مرتبہ اور بھید سمجھ سکیں. دوسرا، سیوا کرنے سے ان کے اندر والنٹری سروس یعنی سیوک پن کی جو اسپرٹ ہے وہ پیدا ہوئے. اور تیسرا، ان کو اسماعیلی مذہب کے اس ایسنس کی خبر پڑے، اویئرنیس آوے. امام سلطان محمد شاہ کے زمانے کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. امام سلطان محمد شاہ نے مجلسیں اسٹارٹ کی. مولا جب ہی گادی نشین ہوئے 8 برس کی عمر میں 1885 کے اندر مولا کی عمر ہارڈلی 8 برس کی تھی. مولانا علی شاہ ماں باپ نے جامع پورا کیا. سلطان محمد شاہ 8 برس کی عمر میں گادی نشین ہوئے. امامت کا جامع ان کے پاس تھا کیونکہ پیری جامع سید ابو الحسن شاہ کے پاس تھا، جو 3 مہینے کے بعد گزر گئے. تو 3 مہینے کے بعد امام سلطان محمد شاہ نے پیری جامع بھی اپنے پاس رکھ لیا. مگر جب یہ 8 برس کی عمر میں امام بن کے بیٹھے تو مولا نے اس وقت جو فرمان کیے تھے وہ فرمان ہمارے ایمان کی فاؤنڈیشن ہے. یعنی کہ میں علی کا نور ہوں، میں ماتا فاطمہ کا اولاد میں سے ہوں، حسن حسین میرے بزرگ تھے. ہے مومنوں، مجھے چھوٹا نہیں سمجھو. یعنی 8 برس کا لڑکا وہ زمانے کے اندر تو بہت ہی معمولی طور پہ مانا جاتا تھا. آج تو ٹھیک ہے 8 برس کے بچے کمپیوٹر چلاتے ہیں. تو مولا فرمایا، ہے جماعت مجھے چھوٹا نہیں سمجھو، میں بزرگی پامیلا ہوں. کیوں؟ کہ میں علی مرتضیٰ علی کا نور ہوں. رسول اللہ میرے نانا ہیں، علی مرتضیٰ میرے دادا ہیں، ماتا فاطمہ میری دادی ہے، میں پنجتن کا نور ہوں. یہ انٹروڈکشن 8 برس کے بچے نے دی. ہمارے مذہب کی بنیاد یہ نور ہے. حضرت امام کو ہم نور کے طور پہ مانتے ہیں. ہم نور کو سجدہ کرتے ہیں، نور کی عبادت کرتے ہیں، نور کا حکم مانتے ہیں.
حضرت امام کے شریر اور بدن اور اس کی فزیکل کنڈیشن جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بنیاد نہیں ہے. مولانا حضرت امام کا فزیکل اسٹرکچر جو ہے، اس کی فزیکل باڈی ہے یا فزیکل ایگزسٹنس ہے، اس کے اندر نور کی بنیاد ہے جو ہمارے مذہب کے اندر سب سے بڑی اعلیٰ درجے کی چیز ہے. ہم لوگ نور پرست ہیں، ہم نور کی عبادت کرتے ہیں. اسی تھیم کے اوپر کہ ہمارے مذہب کا جو کچھ بھی ہے وہ سب نور ہی نور ہے. تو نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اللہ نور ہی نور ہے. اللہ کی کوئی فزیکل باڈی نہیں، اللہ کے رنگ کا، کلر کا، یا اس کی اور کوئی بھی طریقے کی ایگزامپل یا کوئی بھی سائن نہیں ہے. وہ نور ہے. اس نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں بیت الخیال کی عبادت کرنی پڑتی ہے. یہی نور جنریشن آفٹر جنریشن اترتے اترتے حضرت امام کے اندر ہے. یہی نور تھا کہ جس کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ پروسٹریٹ، سبمٹ، اور فرشتے سبمٹ ہو گئے، سجدہ کیا. پروسٹریشن کا مطلب سبمیشن ہے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے کا مطلب ہے. یہی اسماعیلی مذہب کی بنیاد ہے کہ ہم حضرت امام کے نور کو اپنا آپ سبمٹ کر دیتے ہیں. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آتا ہے. ہمارے مسلمان بھائی بھول گئے، لیکن اسماعیلی مذہب ست پنتھ کے اندر ہر زمانے کے اندر امام موجود رہا. اس کے لیے دینداروں ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے، چلتے رہے. ہمارا مذہب جو ہے وہ سب مشن کا مذہب ہے، سیوا کا مذہب ہے، عبادت کا مذہب ہے، جس میں سے بعد میں ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے تو لو پیدا ہوتی ہے، اور ہم امام کی محبت کے اندر اپنا سب کچھ دے دیتے ہیں. اپنی جان بھی، اپنا مال بھی، اپنی اولاد بھی، سب کچھ ہم امام کے نام پہ قربان کر دیتے ہیں. یہ چیز ہے جو اسماعیلی مذہب ہمیں سکھاتی ہے. ہمارے دل کے اندر جب ایمان ہوتا ہے اور حضرت امام کا فرمان ہوتا ہے تو ایمانداری کے ساتھ جب ہم فرمان مانتے ہیں نا تو اس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ محبت نور ہے. یہ مذہب سیوا کا، چاکری کا، عبادت کا، بندگی کا مذہب ہے. تو دینداروں میں عرض یہ کرتا تھا کہ ہمارے مذہب میں یہ جو سیوا کی بھاونا ہے، اس کو حضرت امام نے اپنے فرمانوں کے اندر بہت دفعہ کہا ہے کہ ہماری یہ ٹریڈیشن کہ ہم والنٹری سروس دیتے ہیں، یہ ایک ونڈرفل چیز ہے کہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر اس درجے کی یہ سیوا نہیں کہ جو ہمارے مذہب کے اندر ہے. بڑے بڑے مالدار پیسے والے لوگ جن کے گھر میں نوکر کام کرتے ہیں، وہ امام کے گھر پہ آ کے جھاڑو نکالے. سیوا کی بات نکلی، اس میں چھوٹی کے بڑی ایسی کوئی سیوا نہیں. یعنی ہماری نظر میں ہم کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ بوٹ سنبھالنے والا ذرا ہمبل ہوتا ہے اور گھٹ پاٹ نکالنے والا اونچا ہوتا ہے. نہیں، اگر کوئی آدمی کو یہ ڈیوٹی ملے کہ تم جماعت کے بوٹوں کی دیکھ ریکھ کرو، اور جماعت میں یہ اس کو ڈیوٹی ملے کہ تم جماعت میں اندر آ کے گنان بولو، تو دونوں کی سیوا اگرچہ ڈفرینٹ ہے لیکن رزلٹ کے حساب میں وہ دونوں طریقے ہیں. وزیر اسماعیل گانگجی، جس کو مولا نے پیر کا درجہ دیا، چاند رات کا دن تھا اور چاند رات کو جبہ پہن کے آتے تھے. وزیر تھے مولا کے. مولانا علی شاہ ماباب کی امامت کا وارہ تھا. حسن علی شاہ ماباب نے ان کو وزیر کا ٹائٹل دیا تھا، جبہ دیا، پاگڑی دی، اور ہر چاند رات کو وہ جبہ پاگڑی پہن کے آوے. اگر دن جبہ نہ پہنے، پاگڑی پہنے. آج بھی ہندوستان کے اندر آپ کبھی جا کے دیکھو تو خاص طور پہ درخانہ کے اندر مکھی کمڑیا پاگڑی باندھ کے بیٹھتے ہیں. جبہ نہیں پہنتے لیکن پاگڑی رہتی ہے. ہماری یہ ٹریڈیشن ہے. ایک دن وزیر صاحب تھوڑا اپنے ٹائم سے زیادہ جلدی آ گئے. یوں ہمیشہ جلدی آتا تھا. دعا کے ٹائم سے پہلے آوے اور نیچے باکرے کے اوپر، بکرا یعنی بینچ کے اوپر بیٹھے، اور کوئی آجو باجو میں آدمی آئے. باپو، ان کو باپو کہتے تھے. باپو یعنی فادر، باپو یعنی مدر. اور بیٹھو. پھر کوئی سوال بھی کرتے تھے.
कभी कोई झगड़े भी आ जाते थे और दुआ का टाइम होता था तो फिर ऊपर चले जाते थे, वजीर साहब गिनान भी बोलते थे। एक दिन वजीर इस्माइल थोड़ा जल्दी आए, चांद रात की रात थी, जबा पहना था। मुझे ऐसा ख्याल आता है कि बहुत बरस पहले मैंने ये एग्जाम्पल अपनी जमात के वाइज में दी है, लेकिन आज मेरा टॉपिक ऐसा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेवा क्या होती है। उसमें बड़ा छोटा वारस काउंट, छोटा आदमी के, ऑर्डिनरी आदमी की बात ही नहीं। क्यों? हम हजरत इमाम के सामने सब गुलाम हैं। वजीर साहब आए, अपनी घोड़ा गाड़ी से उतरे और जाके बेंच के ऊपर बैठ गए, मगर कोई आदमी आया नहीं था। बेंच पे बैठे तो इसको जोर जोर से किसी औरत की आवाज आई, गुस्से की, झगड़ा करने की आवाज आई। तो वजीर साहब उठे और जिधर से आवाज आती थी उधर गए। आवाज किधर से आती थी? जहां टॉयलेट थे उधर गए तो जमात भाई की औरत, जिसकी ये ड्यूटी थी कि वो जमात खाने को साफ सूफ करे, वो उधर गालियां दे रही थी। कोई था नहीं और खुद बखुद अकेली गालियां बक रही थी। वजीर साहब जब ऐसा इसने थोड़ा अनाउंसमेंट किया अपनी हाजिरी का, तो वो चमक गई। ऐसा देखा तो हाथ जोड़ के, बापू याली मदद। वजीर साहब कहते हैं, तुम गालियां किसको देती थी? मुंह नीचा किया, बोल क्या कह रही थी, क्या गालियां देती थी? फिर भी चुप रही। वजीर साहब ने थोड़ा धमकाया तो कहती, बापू ये रन्ना आती है ना, रन्ने यानी हमारी बाइयां, छोटे बच्चों को जब भी उनको टॉयलेट लगता है तो वो अच्छी तरह से उसका ध्यान नहीं करती और रास्ते के अंदर ही उनको बिठा देती हैं और ये सारा गूं पड़ा रहता है, तो अभी फिर मेरे को सुबह साफ करना पड़ता है। वजीर साहब कहते हैं, ए मूर्ख, तेरे को इमाम अपने घर की सेवा देता है और उसके ऊपर तू जमात के भाइयों और बच्चों को गालियां देती है। अब उसके हाथ में एक ऐसी बाटी जैसी थी कि जो कचरा ठाका ठाका गार्बेज उठाती थी, वो लेके, और एक चमचे की तरह जो भंगियों का सामान होता है, जब्बा पहना हुआ है, सिर पे पगड़ी है, राजा का, फिनांस मिनिस्टर है, हजरत इमाम का, सारे काठियावाड़ का सबसे बड़ा वजीर इस्माइल गांधी आगे बढ़ के इस जमात भाई की औरत के हाथ से इसने वो पौच और ये चमचे की तरह वो जो हड्डी थी वो ले ली, और वजीर ने अपने जब्बे को इकट्ठा किया और जमीन पे झुक के जमात के बच्चों का हगा हुआ गूं उठाना शुरू किया। जब्बा पहना हुआ है, पागड़ी पहनी हुई है, नहा धो के जमात खाने चांद रात के लिए आया है और वजीर जमात का गूं उठा रहा है। जमात बहन पांव पड़ी, बापू मेरे को माफ करो, मैं उठाती हूँ, हट हट, ये सेवा किसके नसीब की? और वजीर ने ये गूं उठाया, फिर जाके वुजू किया। तब तक कुछ लोग आ गए और लोगों ने वजीर साहब को इस हालत में देखा, सब लोग दौड़े, बापू हम ये काम करें, छोड़ो तुम्हारे काम नहीं, ये फखर मेरा है। फिर फरमाते मेरे को ये ऑनर है कि ये जमात का काम मैं करूं। ये तो हसन अली शाह माँ बाप के जमाने की, मैं 100 बरस की बात करता हूँ। 1946 फरवरी का महीना, डायमंड जुबली की तैयारियां होती हैं, सारे हिंदुस्तान से जमातें आस्ते आस्ते आ रही हैं। इस वक्त में एक दिन बॉम्बे की जमात के टॉप ग्रेड 15 आदमी, टॉप ग्रेड जिसको हम कहते हैं टॉप ब्रास, 15 आदमी सुबह दुआ वगैरह खत्म करके न्याज पी के मौला के बंगले वालकेश्वर पे पहुंचे। पता लगा कि मौला घूमने के लिए
باہر نکلے ہیں, واک پہ نکلے ہیں, کھڑے رہے. تھوڑی دیر میں مولا پچھلے دروازے سے آئے. والکیشور کا بنگلہ صاحب کا ساحل کے اوپر یعنی دریا کنارے پہ تھا. مولا آئے باہر. یہ 15 آدمی جبے پہنے, پگڑیاں پہنی ہیں, کھڑے ہیں. مولا فرمایا کیا ہے؟ ایک اسپوکس مین جو تھا اس نے کہا خداوند ہماری ایک عارض ہے. منہ سے بولنے کی طاقت نہیں تھی, لکھ کے ٹائپ کر کے لے کے آئے تھے. کیا تھا پتہ؟ ایسے ہی ایک حضرت امام کے آفیسر کے اس کے اگینسٹ یہ 15 آدمیوں نے ایک کمپلینٹ کی تھی. اسی ایکول اسٹیٹس کے لوگ تھے. مولانا سلطان محمد شاہ مایوپک تھے نا, ایسا کر کے پڑھتے تھے. صاحب نے جب پڑھ لیا تو کاغذ کو ایسا رول کر کے بال بنایا, پھینک دیا. سب فرمایا والا ہم اس آدمی کو نہیں چھوڑ سکتا. اما اس کے باپ نے, اس کے دادا نے 90 مریدوں کا گون اٹھایا ہے, ایسی سیوا کی ہے میری, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. سب اندر چلے گئے. اپنی جماعت کے 15 ٹاپ گریڈ آدمیوں کا سب کو مجھے نام پتا ہے, سب کی مجھے شکلیں یاد ہیں. ایک آدمی کے وروਧ میں شکایت کی تھی تو سب کہتے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. چلے گئے. امام کے گھر کی جو سیوا اور جس سیوا کے اندر انسان کی بڑائی اور مغروری اور پرائیڈ نہ ہو, میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. وزیر اسماعیل نے بھی اسی طرح سے کر دکھایا کہ جماعت کے ٹوائلٹس اس نے اٹھائے اور صاف کیے. اس کو کوئی شرم نہیں آئی, حالانکہ جبہ پہنا ہوا تھا, پگڑی پہنی ہوئی تھی, حضرت امام کا وزیر ہے اور جوناگڑھ کی ریاست کا فائنانس منسٹر ہے. دیندارو, امام کے گھر کی سیوا یہ تو بادشاہوں کو نصیب نہیں ہوتی. امام کے گھر کی سیوا جو ہے وہ حقیقت میں فقیر سے انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے. مولا منجھیوڑی گئے, سلطان محمد شاہ منجھیوڑی گئے تو منجھیوڑی کا جو راجا تھا اس کا چھوٹا بھائی تھا. اس کے گھر پہ یعنی اس کے محل میں, پیلس میں سب اترے تھے. دوپہر کو لنچ کھایا تو یہ جو چھوٹا بھائی تھا وہ آیا صاحب کے پاس. ماں باپ سوئے ہوئے تھے, سلام کیا اور نیچے بیٹھ کے تو صاحب کے پاؤں دبانے لگا. صاحب اس کے پاؤں دبواتے رہے. جب ہی وہ چلا گیا صاحب نے بلایا. صاحب اس کو کہتے ہیں رنجیت سنگھ تم ایک دن بادشاہ بنو گے, راجا بنو گے. تو دل میں ہنسنے لگا. سچا بھائی نہیں تھا اور وہ لائن میں سکسیشن کی لائن میں بھی تھے نا, اس کو اتنی بڑی عقل بھی نہیں تھی. لیکن مولا کے پاؤں دبائے تو صاحب اس کو کہتے ہیں تم ایک دن راجا بنو گے. تو دل میں ہنس کے کہنے لگا ارے مجھ بھکاری کو کون راجا بنائے گا. لیکن ایونٹس نے یہ بتا دیا کہ وہ راجا بنا. اس کے درمیان کی ساری سٹوری آپ کو نہیں سناتا کہ کس طرح راجا بنا, لیکن راجا بنا. اور جب ہی مولا واپس اس کے ادھر گئے تو گھٹنے ٹیک کے مولا کے پاؤں پہ سر رکھ دیا کہ مجھے راجا بننے کا کوئی رائٹ, حق, لیاقت, قابلیت, ایبیلٹی کچھ نہیں تھی. آپ نے میرے کو راجا بنایا, آپ میرے مالک ہو. امام کے گھر کی خدمت بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی اور ہم اسماعیلی نصیب دار ہیں کہ مولا کے گھر کی کچھ خدمت کرتے ہیں. کریم آباد جماعت خانہ بامبے کا, جس کا نام پہلے کانڈی محلہ تھا, میں واز کر رہا تھا. بیت الخیال کی مجلس تھی, شام کو 4 ساڑھے 4 بجے آواز پوری ہوئی. لوگ چھانٹے کے لیے اٹھے. جھرا بانٹا گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے وسیع کے دیزی کیلے پیلے رنگ کے, کتنے 4-5 انچ جتنے چھوٹے چھوٹے یہ بناناس تھے, یہ جھورے میں دیے گئے. جھرا لے کے میں اٹھا. ادھر ناندی شروع ہوئی, ایک طرف چھاٹا شروع ہوا. میں نے چھاٹا نیاز پی لیا تھا تو میں باہر نکلا تو کچھ لوگ مجھے ملنے لگے. جس کو سوال کا جواب دینا تھا دیا, ایک چلا گیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, اور میں تھوڑا تھوڑا
ہنستا رہا. مجھے ایسا فیلنگ ہوئی کہ میرے پیچھے کوئی آتا ہے. تو میں نے ایسا مڑ کے دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی 70-75 برس کا, حبیب اسماعیل اس کا نام, اور میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں جماعت خانے میں, اس کے لیے میرے دل سے صلوات نکل کے اس کا ثواب اس کو پہنچتا ہے. یہ مومنا تھا, اس نے پاؤں میں کبھی جوتی نہیں پہنی, ہمیشہ ننگے پاؤں چلتا تھا, بہت غریب تھا. اس کے پاس ایک ہی کپڑے تھے. 2-3 دن کے بعد نہاتے وقت کپڑے دھو لے اور گیلے گیلے کپڑے پہن لے, سکھانے کی جگہ بھی نہیں تھی اور ٹائم بھی نہیں تھا. حبیب اسماعیل مومنا, آج سے 50 برس پہلے اگر کوئی بامبے والا ہے تو اس کو شاید یہ یاد بھی ہوگا. کانڈی محلے کے اندر آوے اور جب بھی اس کو کہو تو مشنری صاحب آوے, بھگت گنان بولو تو وہ ایک ہی گنان کا پاٹ بولتا تھا ہمیشہ. CRP میں سے ایک ہی پاٹ بولتا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا پیچھے, تو میں نے دیکھا بھگت کیا بات ہے, کہتے مشنری بابا آپ جھورا کھا لو. میں نے تب تک آدھا جھورا کھایا تھا, لوگوں سے باتیں کرتا تھا. آپ جھورا کھا لو تو یہ چھلتا ہے نا, یہ میں اٹھانے کے لیے بیٹھا ہوں. میں بولا میں پھینک دوں گا. کہتے نہیں. اس نے ایک کپڑے کی بیگ ادھر رکھی ہوئی تھی. جماعت خانے میں پھرے, کہیں بھی کوئی کچرا دکھے, بچے ہیں کوئی چیزیں کھا کے جھورا وغیرہ پھینک دیتے ہیں ادھر ہی, تو یہ اٹھا کے کپڑے کی بیگ میں رکھے اور پھر لے جاوے. تو میرے پیچھے پیچھے اس لیے آتا تھا کہ میں نے آدھا بنانا کھایا تھا, آدھا باقی تھا. تو میں نے جلدی سے کھایا, یہ چھلکا اس کو دیا, اس نے اس میں ڈال کے مجھے سلام کر کے چلا گیا. میں اس کو دیکھتا رہا. میں نے کہا یا مولا دیکھو تیرے در کے کیسے کیسے عاشق لوگ ہیں. بالکل معمولی غریب آدمی, وہ صبح پھیری کرنے کے لیے نکلے, آوازیں لگائے, کوئی بھی پرانی چیز ہوئے تو میں وہ خریدتا ہوں. تو بھائیاں اس کو جھونی پرانی کپڑے وغیرہ یا اور کراکری اس کو دے لے, وہ تھوڑے سے پیسے سے خرید کے واپس جا کے بیچ کے آوے. روز کے 2 آنے 3 آنے 2.5 آنے 4 آنے اس کو آوت ملے. چوتھی پتی 10 من نکالے, اور اس کا گھر بار کوئی بھی اس کا سگا کٹمبا کوئی نہیں تھا. کانڈی محلے کے جماعت خانے کے نیچے جہاں وہ سیڑھی ہوتی ہے لیڈر, اس کے پاس جا کے یہ سو جائے. صبح تک سویا ہوئے, شام تک سویا ہوئے, جب بھی اس کو فرصت ملے 2 بجے جماعت خانے جا کے گنان بولے. سورا پورا پنتھ کا اس کا یہ بہت فیورٹ پارٹ تھا. میری آنکھوں میں اس کو دیکھ کے محبت پیدا ہوئی کہ امام کو چاہنے والے کیسے کیسے لوگ ہیں. اس نے سوچا میں مکھی نہیں بن سکتا, کامڑیا نہیں بن سکتا, مجھے کوئی والنٹیئر بھی نہیں بنائے گا یہ 75 برس کی عمر میں, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو سیوا کروں. تو بس یہ تھیلی لے کے کپڑے کی جماعت کے اندر گھومے اور کوئی چیزیں اٹھا لے رہے. اس کی موت کیسے ہوئی؟ ایک دن بیت الخیال میں مشنری علی بھائی ہاشم پانڈر کوڑا والا, وہ بھی گزر چکے ہیں میرے قریب, خدا ان کی روح کو اپنے نور میں رکھے. ان کی واز تھی, واز ختم ہو گئی. 4 بجے بتیاں بند ہوئیں, گرمی بہت تھی, تو ہم دونوں مشنری اٹھ کے پاٹ کے سامنے پنکھے کے نیچے بیٹھ کے, اب وہاں یہ حبیب اسماعیل اس کے نیکسٹ مشنری علی بھائی ہاشم کے بازو میں وہ پیسہ تھا. ہم نے دعائیں شروع کی, آنکھیں بند کی, عبادت شروع ہو گئی. 5 یا 7 منٹ ہوئے تو حبیب اسماعیل عبادت میں, یا ہو سکتا نیند میں, لیکن میں کہتا ہوں عبادت میں, نہ میں نے نہیں آؤں, چالو جا. تو تھوڑا زور زور سے بولنے لگا. علی بھائی ہاشم نے اس کو ہلایا, بھگت سوچے اب میں نے تیڑوا آگے چھے. وہ کیا سمجھا کہ باہر سے کوئی آدمی کو والنٹیئر اس کو بلانے آیا ہے. آگے سے تو جاؤ, اس کے اوپر ہی گر پڑا, مشنری کے اوپر ہی گر پڑا. مشنری نے اس کو ہٹایا تو گر پڑا زمین پہ. بتیاں جلائی گئیں, دیکھا تو حبیب اسماعیل چلے گئے, مسافری ہو گئی, اللہ کو پیارے ہو گئے. کیسے درجے کا آدمی, آدھے منٹ کے اندر
تو مشنری نے ذرا ٹیکا دیا کہ ہاں اگر لینے آیا تو کیا کو انکار کرتے جاؤ، بس چلا گیا۔ امام کے جو سیوک ہوتے ہیں ان کے دل نور سے بھرے ہوتے ہیں، لیکن سیوا بلائی کے لیے نہیں، سیوا کے لیے جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، میرے کو یہ سیوا دو، یہ نہیں چاہیے۔ سیوا سلیکٹ مت کرو تو پھر وہ سیوا نہیں رہتی۔ سیوا تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی سلیکشن نہیں، چھوٹی سیوا دو کہ بڑی سیوا دو، مکھی بناؤ کہ کامڑیا بناؤ، جماعت بھائی بناؤ کہ والنٹیئر بناؤ کہ صرف ایک کسی صاف صفائی کمیٹی والوں کے ممبر بنو، کوئی بھی طرح کی سیوا۔ آج میں آپ کے سامنے اس جماعت کے اندر اور دنیا بھر کی جماعتوں میں کھڑا ہو کہ میں واضح کرتا ہوں میرا کچھ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرے دھنی نے میری کوئی سیوا قبول کی ہوئے۔ امرتسر کے جماعت خانے کے نیچے ٹوائلٹس تھے، اس زمانے کے اندر یہ بھنگی اور ایسے جماعت بھائی رکھنے کی توفیق نہیں تھی۔ دینداروں میں روز ٹوائلٹ صاف کرتا تھا، جماعت کے اندر جھاڑو وغیرہ نکالا کرتے تھے۔ کوئی ایسی خدمت نہیں کہ جو اس غلام نے نہ کی ہو۔ کیا معلوم کون سی سیوا اس نے قبول کر لی، کیونکہ سیوا بڑی کہ چھوٹی امام کے نظر میں اگر لگ گئی تو لگ گئی، اس کا درجہ بڑھ گیا۔ 7-8 برس کا لڑکا پانی پلانے کے لیے اتنا بڑا جگ اٹھا کے، درخانہ بامبے کی بات کرتا ہوں، حضرت امام کے آنے سے پہلے لوگوں کو جماعت کو بیٹھے ہوئے پانی پلاتے، 2-3 گھنٹے واضح ہوتی ہیں، حضرت امام کے آنے سے پہلے لوگوں کو ترس لگتی ہے، تو پانی منڈلی والے یہ جو قبض تھے ان کا یہ کام تھا پانی پلانا۔ 7-8 برس کا لڑکا اتنا بڑا جگ اٹھا کے اوپر لے کے جاوے اور چھوٹے چھوٹے جگ میں پانی ڈال کے پھر نیچے آوے اور دوسرا لے کے جاوے، یہ ہول سیل کا کام کرے، اور وہ دوسرے بچے اوپر سے ہاتھ میں 2 لیوے جام لے اور وہ لوگوں کو پانی پلاوے۔ حضرت امام آئے، سرکار گئے لفٹ میں، بائی چانس الیکٹریسٹی فیل ہو گئی، لفٹ چلے نہیں۔ مولا فرمایا اچھا میں سیڑھی سے اوپر جاؤں گا، فوراً والنٹیئر بھاگے۔ ابھی جو درخانہ ہے اس کی آدھی سیڑھی جاتی ہے، اسٹیئر کیس آدھا جاوے اور فلیٹ جگہ ہے، پھر واپس اوپر آدھا اسٹیئر کیس جاوے۔ مکھیا حسن لال جی دیوراج کامڑیا، ہمارے جھویری حسن علی قاسم جھویری، دوسرے عملدار ہاتھ باندھے مولا کے پیچھے پیچھے، اور مولانا سلطان محمد شاہ یہ اسٹیئر چڑھتے چڑھتے آستے آستے تو ادھر کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اب ہوا کیا کہ یہ لڑکا اوپر پانی لے جاتا تھا، اب جو لفٹ بند ہو گئی اور ادھر امام اسٹیئر میں سے جانے لگے تو تمام ٹریفک سٹاپ کر دیا، والنٹیئرز نے دروازہ اوپر کا گیٹ بند کر دیا۔ اب یہ لڑکا ادھر ٹریپ ہو گیا، اوپر جا نہ سکے کیونکہ دروازہ بند ہے، اور نیچے ادھر آ نہ سکے کیونکہ مولا آ رہے ہیں، تو ایک سائڈ کے اوپر بالکل اٹینشن کھڑا رہا۔ سلطان محمد شاہ جب کرسی پہ بیٹھے ایسا تھوڑا دم لینے کے لیے تو نظر پڑی، صاحب نے جگ کو دیکھا، لڑکے کو دیکھا، دنیا بھانے مولا کو ایسا لگا اتنا چھوٹا سا لڑکا اتنا بڑا جگ اٹھا سکتا ہے، تو صاحب نے اس کو پوچھا، مکھی نے اس کو لڑکے کو بلایا، سب کہتے ہیں یہ جگ تم اٹھا لیتے ہو؟ تو ہاں صاحب اتنا بڑا جگ اٹھا لیتے ہو؟ کیسے اٹھاتے ہو؟ تو وہ اوپر کی اسٹیپ میں چڑھا، نیچے سے جگ اٹھا کے اوپر کی اسٹیپ پہ رکھا، پھر یہ اوپر کی اسٹیپ پہ گیا، پھر یہ اٹھا کے اوپر کی اسٹیپ پہ رکھا، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ چلا گیا۔ حضرت امام اس کی ہمت دیکھ کے، اس کی سیوا کی یہ ڈگس دیکھ کے اتنے راضی ہوئے۔ مولا نے اس کو نزدیک بلایا، جب وہ آیا مولا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اس کی گردن پہ ہاتھ ڈالا اور اپنے شریر کے ساتھ مولا نے اس کو ہگ کیا۔ سب فرمایا تم ہماری جماعت کو پانی پلاتے ہو، واللہ میں اس دنیا میں آب کوثر کا پانی اپنے ہاتھ سے تمہیں پلاؤں گا۔ امام کے گھر کی خدمت جو ہے وہ محبت ہے، لیکن کبھی آپ نے ایسا کہا مجھے یہ سوا نہیں چاہیے، مجھے یہ سوا نہیں چاہیے، تو آپ نے امام زمان کے سامنے
रेबल हो गए वो लोग के जो लाइफ के मेंबर हैं, उनको कभी कभी काउंसिल बुलाती है, तुम मुखी कमड़िया, तो वो राजीनामा दे देते हैं, नहीं हमारे से ये काम नहीं होता। अरे मूर्खो, बेवकूफो, तुमने एक बहुत बड़ी बादशाही छोड़ दी, इमाम के घर की तुम्हें इनकार करने की कोई तौफीक नहीं। जब तक तुम इस्माइली मजहब के अंदर हो, तुम्हें कोई भी सेवा दी जाए, तुम्हारे ईमान का ये एक भाग है कि तुम उस सेवा को इनकार नहीं कर सकते। हुक्म से मोटियो न जाए, उसको राजी खुशी से कबूल करो। ये दर्जा इबादत का दर्जा है। खिदमत करने से लव पैदा होती है, हजरत इमाम का प्यार पैदा होता है, हजरत इमाम की एक्स्ट्रा दुआ आशीष मिलती है, हजरत इमाम की एक्स्ट्रा बख्शीशें मिलती हैं जो हमें रात की इबादत में भी काम आती हैं। और इबादत की कमजोरी खामी मौला के घर की सेवा उसको पूरा कर देती है। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, अपने घर की सेवा फरमान बरदार बनाए, मौला आपकी तमाम मुश्किलें दूर करे, आपके दिल को अपने नूर से भर दे रहे। मौलाना हाजिर इमाम, ए खुदावंदा, इस जमात को नहीं, दुनिया भर की जमात को दिनों दुनिया में सुखी आबाद कर, ईमान ज्यादा कर, अपनी मोहब्बत ज्यादा कर, हकीकत की समझ दे, सलाह सब मोहब्बत इत्तेफाक दे, बुराइयां बदियां दूर कर, खूबियां अच्छाइयां नेकियां तौफीक दे।